پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 1 سے صفحہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ایک ہے جس کا نام ہے شعراء۔ عربی زبان میں شاعر کی جمع شعراء آتی ہے۔ مکی صورتوں میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت الانعام ہے، لیکن آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت وہ یہ سورت الشعراء ہے، اور یہ سورہ مبارکہ چھوٹی چھوٹی 227 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن کریم کی ان 29 صورتوں میں سے ایک ہے جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو قرآن کریم کی 29 صورتوں کے آغاز کے اندر آتے ہیں، جیسے الف لام میم را، طاسیم میم، حامیم، یا اس طرح کے الفاظ۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے طاسیم میم سے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں المبین جو کہ واضح ہے۔ یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، میری رہنمائی کس بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی کتاب ہے، اس لیے یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اسے عقل اور شعور رکھنے والا 7-8 سال کا پڑھے یا 60-70 سال کا پڑھے، قرآن کریم کی بات ایسے ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے دل و دماغ کے اندر پوری اتر جاتی ہے۔ تو یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں المبین جو کہ روشن ہے، واضح ہے، صاف گو ہے، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہر ایک کے آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی۔ اور فرمائے لعلک، شاید کہ آپ باخع نفسک، اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم، تو ہم اتار دیں ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، فظلت، تو ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا خاضعین، اس کے آگے جھکی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ آپ کا غم اور فکر یہ تھا کہ ہر طرح سے سمجھایا، ہر موقع پر سمجھایا، اور نصیحت اور خیر خواہی اور سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی یہ لوگ مان نہیں رہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ایک تو آپ کو تسلی دی کہ آپ اتنا غم نہ کریں، آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، اور فرمایا کہ اللہ کو اس بات پہ قدرت ہے، ایسی نشانی دے، ایسا معجزہ بھیجے، ایسی کوئی آفت اور بلا بھیج دے کہ سب کی گردنیں جھک جائیں اور سب مان جائیں کہ واقعتاً رب ایک ہی۔ قرآن کریم نے یہ کئی جگہ پہ کہا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ چاہے تو اس کے ایک امر کن پر ساری دنیا مومن بن جائے، اس کے ایک امر کن پر ساری دنیا اطاعت گزار بن جائے، لیکن امتحان پھر کیسے ہوگا؟ خواہش اور مرضی کے مطابق چلنے والے کا اور رب کی خواہش اور اس کی اطاعت کرنے والے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ قادر ہے، لیکن اس نے بندے کا امتحان لینا ہے، اور امتحان تبھی ممکن ہے جب اختیار ہو۔
کون اپنے اختیار سے نیکی کی طرف جاتا ہے اور کون اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر برائی کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمائے وما یأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکرن، کوئی نصیحت، من الرحمن، رحم کرنے والے کی طرف سے، محدثن، کوئی نئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ قرآن کریم میں مطالعے کے دوران غور کیجئے گا کہ رحمان کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت اکثر جگہ پر دین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، گویا کہ دین سراپا رحمت ہے۔ یہ دین اللہ نے رحمت کے طور پر دیا ہے، آسانی کے لیے دیا ہے، انسان کی سہولت کے لیے دیا ہے، لیکن فرمایا ان کا رویہ یہ ہے کہ نصیحت ان پر آتی ہے منہ پھیر لیتے، توجہ ہی نہیں کرتے، اسے کسی لمحے میں غور و فکر نہیں کرتے، اسے قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ فرمایا فقط کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم، پسن قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے گا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، فرمایا کوئی دور نہیں، بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ اور تاریخ نے یہ بتایا، تاریخ کے بے شمار ایسے حقائق ہیں جن کو آگے قرآن کریم اس سورہ مبارکہ میں بیان کرے گا کہ ان کو کوئی آج تک نہیں جھٹلا سکا۔ اور وہ حقائق کیا تھے؟ وہ حقائق یہی تھے کہ جنہوں نے جھٹلایا، تھوڑی سی زندگی اپنی مرضی کی، خواہش کی پائی، اور اس کے بعد پھر وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اور فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کم انبتنا، کہ کتنے ہم نے اگائے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی نفیس عمدہ چیزیں جو کہ جوڑوں کی صورت میں ہیں۔ انسان کے لیے اس زمین، اس کی پیداوار، اس سے نکلنے والی پیداوار کی صورت میں پھل، سبزیاں، پھول، اناج، یہ اتنی عظیم نشانیاں ہیں اس بات کے لیے کہ رب ایک ہے، دو لوگ یہ نظام نہیں چلا رہے، خود بخود بھی نہیں ہو رہے۔ تو اسی میں غور کر کے یہ اپنے رب تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک عظیم نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بہت غالب، بڑا مہربان۔ یہ عظیم نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ اکثر ان میں سے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ تیرے رب کی دو صفات جن کا یہاں ذکر ہے، عزیز ہے یعنی غالب ہے، وہ چاہے تو اپنے فیصلے سے جو چاہے کر جائے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا کہ وہ رحیم بھی بہت ہے، اس کی صفت میں رحم ہے، مہربانی ہے، کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی والا، رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ دو آیات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر واقعے کے بعد بار بار مکرر لائی گئی، جن کا تکرار کیا گیا ہے، اس بات کی طرف بندے کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ان عظیم حقائق کے اندر غور و فکر کرو، ان چیزوں کو جانو اور سمجھو۔ اب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا۔ فرعون سے بڑی بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، آج تک نہیں۔ فرعون سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں، اس سے بڑی فوج کسی کے پاس نہیں۔ ظلم، زیادتیاں جتنی اس نے کی، کوئی اس کو
پوچھ نہیں سکتا تھا۔ آج کے دور میں تو کوئی ظلم کرے تو بہت سے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں، کلمہ حق بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ کہ اس سے عبرت حاصل کرو، اور مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو بالخصوص سنایا جا رہا تھا کہ آپ لوگ یہ دیکھو، غور کرو کہ تمہارے پاس جو مکہ کی سرداری ہے یہ فرعون کی حکومت سے بڑی نہیں۔ تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں یہ وہی کچھ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، لیکن اب تم دیکھ لو کہ تم کس انجام کی طرف جانا چاہتے ہو۔ تو فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور جس وقت پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، قوم فرعون کی قوم کے پاس، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ان کا کام ہی ظلم تھا، ان کی پہچان ہی ظلم تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ بھئی کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کی سوچ غلط ہو گئی۔ کوئی آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہو اور کسی ایسے شخص کو جو اسے کہہ سکتا ہے اسے کہا جائے کہ یار تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں، تو وہ کہتا ہے یار چھوڑو، وہ جو کرتا ہے کرنے دو، اس کا معاملہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ فرعون جیسے شخص کے پاس اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ بات کی بات ہے، فریضہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمیں یہی تو بات ملتی ہے۔ آپ کتنا پیچھے لگے رہے لوگوں کے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ بات ہوتی کہ ٹھیک ہے جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں مانا نہ مانے، اگر آپ یہاں پہ رک جاتے تو وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کیسے مسلمان ہوتے؟ دین اسی بات کا نام ہے۔ یہ چیز میرے اور آپ کی سوچ و فکر میں ہونی چاہیے کہ جہاں میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہہ دینا چاہیے، یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے میری سن لے، کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، اور سچی بات کہنا، حق بات کہنا، دین کی بات کہنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو وقتی طور پہ اثر کرے یا نہ کرے لیکن اس کے دل میں چلی گئی ہے، کسی نہ کسی موقع پر اس کو یہ فائدہ ضرور دے گی، وہ ایکٹیو ضرور ہو جائے گی اس کے اندر، اور وہ اسے یاد دہانی کرائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ اب آپ اپنے رب سے ہم کلام، قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب، انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی ہے، فارسل الی ہارون، پس تو وہی بھیج دے ہارون کی طرف بھی، ولہم علی ذنب، اور ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو تحفظات تھے وہ اللہ کے سامنے رکھ دی۔ پہلا کیا فرمایا کہ اللہ وہ میری بات ہی نہیں مانیں گے، اتنا بڑا ظالم اور جابر شخص جس کے پاس دنیا کی ساری عیاشیاں ہیں، اختیارات ہیں، وہ بھلا میری بات کو کیا اہمیت دے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں جاؤں گا، مجھے بات کرنے کا وہ ملکہ اور وہ صلاحیت نہیں جو میرے بھائی ہارون کو ہے، اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ہارون کو تو نبوت عطا کر۔ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، سورہ قصص میں آگے آئے گی کہ میرا بازو بنا دے۔ اور تیسری بات یہ کی کہ میں نے ایک آدمی، ان کا غلطی سے میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، سورۃ قصص آگے چل کے آئے گی، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا۔
تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا خوف رکھ رہے ہیں۔ قال کلا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، تو تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، انا معکم مستمعون، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ خوب سن رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زوردار الفاظ میں تسلی دے دی، نشانیاں لے کے جاؤ، اور آگے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں۔ ایک پولیس والا جب کوئی آرڈر لے کے آتا ہے تو اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے تھانے کے پیچھے طاقت ہوتی ہے ہمارے متعلقہ بڑے گجرانوالے کے تھانے کی، اور بڑے آفیسرز کی، اس کے پیچھے پنجاب حکومت کی، اس کے پیچھے وفاقی حکومت کی۔ تو جو رب کی بات لے کر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اور میں سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ جب بھی اللہ کی بات کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر دل سے خوف اور دل کے اندر جو کچھ ڈر ہے اللہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کا سفیر بن کے لوگوں سے بات کیا کریں، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ راستے میں جاتے کسی کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہو، وہ بند کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ دن کے ٹائم ہم بند کرواتے ہیں۔ وہ زیادہ بڑا نقصان دہ ہے یا کسی آدمی کا بدعمل ہو جانا وہ بڑا نقصان دہ؟ تو اللہ کا جب کوئی سفیر بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ساتھ ہوتا ہوں اور میں سنتا ہوں۔ یہاں پر لفظ ہے مستمعون، مستمع کا معنی عربی میں ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کے سننا۔ اور فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور تم دونوں کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا، یہ کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ دو مقصد تھے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے، ایک تو یہ کہ فرعون کو دعوت، فرعون تک اللہ کی بات جائے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروایا جائے فرعون کے ظلم سے، ان کی زیادتیوں سے۔ قرآن کریم میں یہاں پر یہ دونوں ذکر ہیں، بعض جگہ پر ان میں سے ایک ہے، بعض جگہ پہ دوسرا مقصد بعثت ذکر کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے چلے گئے، حکم کی اتباع یہی مومن کی شان۔ اب اللہ نے تسلی دے دی، اب چل پڑے، فرعون کے دربار پہنچ گئے۔ قال، تو فرعون نے کہا الم نربک، کیا ہم نے نہیں تربیت کی تھی تیری، فینا، اپنے درمیان، ولیدن، جبکہ تو بچہ تھا، ولبثت فینا، اور تو رہا ہمارے درمیان، من عمرک، اپنی عمر میں سے، سنین، کئی برس، وفعلت، اور تو نے کیا، فعلتک التی فعلت، وہ کام جو تو نے کر دیا تھا، وانت من الکافرین، اور تو ناشکر گزار لوگوں میں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تمہیں پالا ہم نے ہے، بڑا ہم نے کیا، زندگی کے 40 سال تم یہاں گزار کے گئے اور بعد میں قتل کر کے یہاں سے بھاگ گئے، اور تم نے ہمارے احسانات کی نہ شکری کی ہے نہ قدری کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال فعلتها، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کام میں نے کیا تھا، اذن، اس وقت، وانا من الضالین، اور میں خطا کاروں میں سے تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہاں غلطی سے مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ لمبا چوڑا قصہ واقعہ نہیں بیان کیا، بات کرنے کی حکمت اور سلیقہ آپ ان آیات سے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بات کرنے کا سلیقہ، انداز اور حکمت کیا تھا۔ گزشتہ صورت میں اختتام پر کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتا، حکمت کے ساتھ اسے ڈیل کرتا ہے۔ اور آگے کہا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو میں بھاگ گیا تم سے،
لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا، فوہب لی ربی حکما، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کر دی، وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے پیغمبروں میں شامل کر دیا، وتلک نعمت، اور یہ وہ احسان، تمنھا علیہ، جو تو مجھ پہ جتلا رہا ہے، ان عبدت، یہ کہ تو نے بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل۔ دوسری بات یہ کی کہ میں جب غلطی سے قتل کر بیٹھا تو علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن میرے رب نے یہ اپنائیت کی بات ہوتی ہے، یہ اپنائیت کا جملہ ہوتا ہے۔ جب نماز میں سبحان ربی العظیم کہیں تو اس میں وہ میرے رب کی اپنائیت ہمیں ایسے محسوس ہونے چاہیے جیسے میری گاڑی کی ہوتی ہے، جیسے میری بیوی کی ہوتی ہے، میرے بچے کی ہوتی ہے، میرے کاروبار کی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنائیت سے کہا میرے رب نے مجھے نبوت دے دی اور رسالت دے دی، باقی رہا تمہارا احسان، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے ظلم شروع کیا، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لی، میری ماں مجھے پھینکنے پہ مجبور ہو گئی، اس نے تابوت میں ڈال کے پھینک دیا، تو یہ تمہارا احسان کوئی نہیں، بلکہ یہ تمہارے ظلم ہی کی وجہ سے تھا، کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے بچوں کے قتل کرنے کی وجہ سے میری ماں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس میں تمہارا احسان کوئی نہیں۔ اور ایک مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایک احسان کا یہ تو کبھی نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ تم اب ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا لو۔ احسان ضرور ہے، لیکن اس احسان کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نہیں ہے کہ اب میں تمہاری مرضی کے مطابق جو کہو وہ کر لوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ماں باپ کے لیے بالخصوص یہ بات ایک بہت اہم بات ہے، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا پیار، حسن سلوک اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عظیم انعامات ہیں، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ جا کر اپنے بچے کو ان احسانات کے واسطے سے اپنی خواہشات کی بینٹ کبھی نہ چڑھائے۔ کتنے ہی ایسے واقعات، کتنے ہی ایسے رشتوں کے معاملات جو صرف ماں باپ کی خواہشات کی بینٹ چڑھ گئے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے بہت خوبصورت دین ہے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مکالمہ شروع ہو گیا۔ فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلانا چاہتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ گفتگو کا انداز کیا ہے۔ قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار یہ کیا شے ہے؟ قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو آسمانوں کا پروردگار ہے اور زمین کا پروردگار ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں ان کا پروردگار ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کر لو۔ تم یہ حکومت لے کے کہتے ہو کہ میں رب اعلیٰ ہوں، تو وہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس کے پاس یہ سارے کے سارے اختیارات ہیں، وہ ان سب کا رب ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سب کا۔ قال لمن حولہ، تو فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے کہ یہ ایک نیا فلسفہ لے کے آگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات کر دی، قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب۔ تیرے جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے، تو کہتا ہے میں رب اعلیٰ ہوں، جو تمہارے ماں باپ مر گئے، جو اس سے پہلے انسانیت آئی، بڑے بڑے ظالم جابر آئے، وہ ان سب کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ قال ان رسولکم، اس نے کہا بے شک تمہارا یہ پیغمبر، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، پاگل ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اگلا جواب سنیے، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو مشرق کا
اور مغرب کا پروردگار ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلانا چاہ رہا ہے، اور آپ ایک کے بعد اگلی دلیل اور مضبوط پیش کر رہے ہیں۔ قال، تو فرعون نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے بنایا میرے علاوہ کسی کو معبود، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ اگر، کیونکہ وہ کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، اگر تم نے یہ کیا تو قید میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس بشیء مبین، ایک ایسی چیز جو کہ بڑی ظاہر ہو، یعنی کوئی معجزہ اگر دکھا دوں پھر مان لو گے۔ قال فأت بہ، اس نے کہا تو پھر اسے لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے۔ فألقى عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو اچانک وہ بڑا واضح اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ نکالا بغل میں سے۔ فإذا هي بیضاء، تو اچانک وہ چمکدار ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے۔ اب جب سانپ سامنے دیکھ لیا، ہاتھ کا معجزہ دیکھ لیا، اب وہ کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، اب وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو؟ قال للملأ حولہ، اس نے کہا ان سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہ، اپنے جادو سے، فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے؟ اب وہ معجزے دیکھ کر وہ خدائی کے دعوے بھول گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے خطرہ ہے یہ ہمارا ملک ہم سے جادو کے زور پہ چھین لے۔ تم خود کو معبود اعلیٰ کہتے ہو تو اب ڈر کیوں گئے؟ اور کیا کہنے لگا کہ بتاؤ مشورہ کیا ہے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ قالو، تو انہوں نے کہا، ارجی، تو ڈیل دے دے اس کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ، اور تو بیج دے شہروں میں، حاشرین، لوگوں کو اکٹھا کرنے والے کارندے، یأتوک، وہ تیرے پاس لے کر آئیں، بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، ہر ماہر بڑے سے بڑے جادوگر کو۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا تم کہتے ہو جادو ہے تو سارے بڑے بڑے جادوگر پوری سلطنت سے اکٹھے کر لیں۔ اب دن لگ گئی اکٹھے کرنے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو اس وقت تک چھوڑ دیا گیا، اور پھر ایک وقت طے کر دیا گیا کہ فلاں دن جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ گزر چکا ہے کہ وہ فرعون کی قوم کے میلے کا دن تھا، اس دن میلہ لگتا تھا، لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ دن دہاڑے یہ مقابلہ ہوگا اور سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ اب آگے اس کا ذکر کیا جائے۔ فجمع السحرہ، تو جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے پر، وقیل للناس، اور لوگوں سے یہ کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم سب بھی اکٹھے ہو جاؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ لوگ غالب آ جائیں۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ بہت بڑا آج شو ہو رہا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آج جادوگر ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ غالب آ جائیں گے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں۔ اب آپ آگے دیکھتے جائیے کہ ایک تدبیر اس کی ہے، ایک تدبیر رب کی۔ وہ ہر اپنی چال وہ پہلے سے زیادہ بے وقوفانہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے دین کو اس سے زیادہ بہتر
اور خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ فلما جاء السحرہ، پس جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی صلہ بھی ملے گا؟ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آئیں گے۔ قال نعم، فرعون نے کہا بالکل، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً تم اس وقت البتہ مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ جادوگر اور نبی کا فرق چیک کریں آپ، کہ نبی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم بس سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ جادوگروں نے کہا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا کہ معاوضہ بھی بڑا ملے گا، لیکن اس کے ساتھ تم میرے مشیر بن جاؤ گے۔ بہت بڑی پیشکش تھی۔ اب مقابلے کا وقت شروع ہو گیا۔ قال لهم موسیٰ، تو ان سے کہا موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فالقوا حبالهم، تو انہوں نے ڈال دیا اپنی رسیوں کو، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیوں کو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب آئیں گے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنے جادو کا مظاہرہ کریں گے یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم پہل کرو۔ اب وہ ساری سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے، موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کے انہوں نے اپنے اعتماد، کانفیڈنس اور باڈی لینگویج کیا تھی، بس آج ہم ہی غالب آئیں گے، آج ایک بندہ یہ ہمارے خلاف کیا کر سکے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اور اس سے کیا ہوا؟ محسوس ایسا ہوا کہ وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن کریم یہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ وہ سانپ بن نہیں گئی تھی۔ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، انسان کی نظر بندی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اب قرآن کریم میں یہ واقعہ چونکہ بہت جگہ پر آیا، یہاں پہ وہ حصہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنا عصا پھینک دیجیے۔ تو یہاں اب اس کا ذکر ہے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو اچانک وہ نگلنے لگا، مَا يَأْفِكُونَ، اس کو جو جادوگروں نے جھوٹ باندھا تھا۔ یہاں بھی آپ الفاظ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کو نگل رہا ہے؟ اس جھوٹ کو جو جادوگروں نے لوگوں کی نظروں پہ باندھ دیا تھا۔ اب وہ عصا، اور اس نے سارے کے سارے، مختلف تفسیری روایات ہیں، ان میں سے ایک میں یہ آتا ہے کہ 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، اور وہ 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا نکل گئے۔ اب جب جادوگروں نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ تو سمجھتے تھے جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت سے واقف تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہتا تھا رب العالمین کیا ہے؟ اب اللہ نے وہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو، یہ سارے جادوگر جن کو تم لے کر آئے تھے کہ آج ہمیں فتح ہوگی، ہم غالب آئیں گے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اور دوسرے مقامات پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، تم نے ان سے جادو سیکھا ہے، تم نے مجھے بیوقوف بنایا۔ اب وہ دھمکیاں دینے لگا۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، انہ لکبیرکم، یقیناً یہی تمہارا استاد ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا، فلسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں،
من خلافن مخالف سمت سے، ولا اسلبنکم اور میں تمہیں ضرور سولی چڑھا دوں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ قالوا لا ضیر انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں، انا الی ربنا منقلبون یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا یقیناً ہم امید رکھتے ہیں یہ کہ بخش دے ہمارے لیے، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری غلطیاں، ان کننا اول المؤمنین اس بات پر کہ ہم سب سے اول ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان اور کفر کا یہ فرق، پہلے وہ عہدے مانگ رہے تھے، پہلے وہ معاوضہ مانگ رہے تھے، مال و دولت سونے چاندی کے سکے مانگ رہے تھے۔ ایمان لے آئے تو فرعون کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ سکے نہیں ملیں گے، عہدے نہیں ملیں گے، ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ اور وہ کیا کرتا تھا کہ سولی پہ لٹکاتا کھجور کے تنوں پر، اور ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا، ایک دایاں ہاتھ بایاں پاؤں ایسے کٹوا دیتا، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ اس نے کہا میں یہ سخت سزا تم سب کو دوں گا۔ انہوں نے کہا کر لے جو کرنا، کوئی ٹینشن نہیں، اب ہم اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے یہ چند گھنٹے کا ایمان ہے، دنوں کا بھی نہیں، چند گھنٹے کا ایمان ہے، اتنا پاورفل ہے۔ آج ہمارے ایمان کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایمان کا سودا کر دیتے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے، بھائی بہن کا فرق بھول جاتے ہیں، بڑے چھوٹے کا حق مار جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بس چاہیے ہمارا رب ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تیرے سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے۔ وہ نہیں پلٹے، وہ نہیں واپس آئے۔ اب اس کی سازشیں اور اس کے ظلم اور تشدد دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ مومن کبھی حالات کا منتظر نہیں ہوتا کہ حالات اچھے ہوں گے تو میں کروں گا۔ مومن کے لیے بس یہ ہے کہ اب وقت ہے، جو ہوتا ہے کر جاؤں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے، پتہ لگ گیا قیامت آ گئی، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ وقت بھی ضائع نہ کرنا، پودا لگا دینا، قیامت کا انتظار نہ کرنا۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ معاف کرے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا دنیا میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دجال نے ادھر سے آنا ہے کہ ادھر سے آنا ہے، امام مہدی نے آج آنا ہے کہ کل آنا ہے کہ مہینے بعد آنا ہے۔ یار یہ کوئی مذاق تھوڑی۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں لگے رہنا بس، دجال آج آ جائے صبح آ جائے، میں لگا رہوں گا تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امام مہدی 2 ہفتے بعد آ جائیں یا میری زندگی میں نہ آئیں، اگر میں عمل پہ لگا ہوا ہوں تو میرے لیے یہی سب کچھ۔ ہاں ڈرنا ضرور چاہیے، اس کے فتنے سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے۔ تو اپنے ایمان کی فکر یہ ہماری سب سے بڑی فکر ہو۔ اب درمیان کا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں سے کاٹ دیا۔ اب کئی سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام محنت کرتے رہے، فرعون ظلم کرتا رہا، آپ برداشت کرتے رہے، لیکن راستہ نہیں چھوڑا۔ سورۃ قصص کے اندر آپ اس واقعے کو تفصیل سے مزید دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے محنت نہیں چھوڑی۔ آج مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے کوئی معجزہ ہو جائے اور مسلمانوں کو عزت بھی مل جائے، مسلمانوں کی مرضی کے بغیر، مسلمانوں کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو جائے۔ جب ہمیں پہلے دنیا میں عزت حاصل تھی تو وہ معجزوں سے نہیں ملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی جن نشیب و فراز سے گزری ہے، مجھے اور آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ محنت مسلسل اور پورے یقین کے ساتھ، یہ محنت جب مسلسل پورے یقین کے ساتھ ہوگی تو اللہ رب العزت اس کے اثرات
وہ نکالیں گے۔ یہ اس کی مثال ہے درخت کی۔ درخت یکدم نہیں بڑھا تھا، درخت کا بیج ڈالنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، سالوں کے بعد وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، پھر اس سے اور بیج لگتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو محنت کرنی، کاش کہ یہ سوچ میرے اور آپ کی بن جائے، یہ فکر میرے اور آپ کی بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درمیان کا عرصہ ہر قسم کا ظلم برداشت کیا۔ بنی اسرائیل نے بڑا ظلم برداشت کیا، بلکہ بنی اسرائیل تو بڑے بدتمیز تھے۔ سورۃ اعراف کے اندر یہ گزر گیا، آئے گا، ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، ویسے سپارہ پیچھے ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہوا، پہلے بھی یہی مارے کھاتے تھے، اب بھی یہی مارے کھاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ صبر کرو، اللہ سے مانگتے رہو، وہ وقت دور نہیں جب فرعون تباہ ہو جائے گا اور تمہیں عزت مل جائے گی۔ اب یہ تصور ممکن ہی نہیں تھا کہ فرعون تباہ ہوگا، اس کی حکومت چھن جائے گی، لیکن اللہ رب العزت یہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت مکہ کے مشرکین کو سنایا جا رہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس سرداری ہے، سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں اور سارے قریش ہمارے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب فرعون کی جا سکتی ہے تو تمہاری بھی چلی جائے گی۔ اب واقعے کا اگلا حصہ جو اینڈ کیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلیں، انکم متبعون، اور یقیناً تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ اللہ رب العزت کا محبت کا انداز دیکھیں کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام سے موقع بہ موقع بدتمیزیاں کر رہے تھے، اللہ ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ میرے بندے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اللہ پر ایمان لائیں، تو کہا راتوں رات ان کو لے کر نکلو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارا پیچھا بھی ہوگا، پہلے سے بتا دیا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے بھیج دیے لوگ، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جو لوگوں کو جمع کریں، ان ہؤلاء، یقیناً یہ، لشرذمۃ قلیلون، البتہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے، وانہم لنا، اور یقیناً یہ ہمیں، لغائظون، البتہ غصہ دلا رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سارے کے سارے البتہ ساز و سامان کے ساتھ۔ اب فرعون، اس کی حکومت، فوج، اسلحہ، طاقت، سب کچھ آپ سامنے رکھیے، پھر بھی اسے ڈر کن لوگوں سے ہیں جو تھوڑے سے ہیں۔ یہی معاملہ تھا غزوہ بدر کے موقع پہ، اور حالیہ دنوں کے اندر طالبان کے ساتھ امریکہ نے جو صلح کا معاہدہ کیا، تھوڑے سے لوگ اور ایک طرف 32 ممالک کی افواج ہار گئی۔ اور آج کل ایک ڈرامے کی بڑی بازگشت ہے، ان کی تاریخ کیا تھی؟ تھوڑے سے لوگ لیکن اللہ پر یقین کرنے والے، توکل کرنے والے، اعتماد کرنے والے، انہوں نے اللہ پر یقین کر کے اپنا سفر شروع کیا اور اس خلافت کی بنیاد رکھی جو 1000 سال تک مسلمانوں کا عروج آج تک بیان کرتی۔ تو اس نے کہا کہ اور فوجیں اکٹھی کرو، تھوڑے سے لوگ ہیں، اور فوجیں اکٹھی کرو، انہوں نے بس کرا دیا ہمیں، اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، فرعون کو پتہ چل گیا، اور وہ بھی کیا کرنے لگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جب عقل مار دیتے ہیں تو پھر انسان کیسی حرکتیں کرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل گئے تو فرعون کی تو جان چھوٹ جانی چاہیے نا، وہ سوچے بس نکل گئے، میرا علاقہ میرے پاس ہے، ٹینشن کوئی نہیں۔ لیکن ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا ایک تو کہ جب یہ علیحدہ جا کے ایک اپنا علاقہ بنا لیں گے، وہاں جو ان کا رہن سہن ہوگا، وہاں جو ان کے لوگوں کے معاملات ہوں گے، ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہو کر دین میں جائیں گے۔ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیوں کیا تھا؟
مصر کے اندر کیوں سارے کا سارا وہ تختہ الٹ دیا گیا؟ دنیا میں مسلم ممالک میں امریکہ کو کس بات کا خوف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی سزائیں قانون سے نکال دیں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا خوف ہے کہیں اسلام اگر زندہ ہو گیا تو پھر پوری دنیا سے لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو فرعون کی تو جان چھوٹ رہی تھی کہ یہ سارے لوگ نکل گئے، اب ہم حکومت کریں گے اور یہاں صرف ہمارے لوگوں، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا، وہ اپنی ساری فوج لے کر پیچھے نکل پڑا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو نکال دیا، من جنات وعیون، باغات سے اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور نفیس جگہوں سے، کذالک اسی طرح ہم نے کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ وہ فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس جائیداد ہے، حکومتیں ہیں، فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، چشمے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور بلکہ فرعون نے کہا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ نہریں ساری کی ساری میرے حکم کے مطابق چلتی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو یہاں سے نکال دی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو یہ ان کے پیچھے لگ گئے صبح صبح۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، تو جب آپس میں ایک دوسرے کو دونوں لشکر دیکھنے لگے، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تمہارا پیچھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھو آ گیا پیچھے، یہاں پھر مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا، نہ دائیں جا سکتے ہیں نہ بائیں جا سکتے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے پانی ہے۔ ایک مومن کا اللہ پر یقین یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اسباب کام نہیں کرتے اللہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے، شرط یقین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، آپ کہیں گے تو پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں، آپ کا حکم ہوگا تو برق الغیمات تک، دور دراز کے علاقوں تک ہم اپنے گھوڑے لے جائیں۔ اور سورۃ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آ گئے، ہم تو پکڑے گئے، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو آپ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقین والے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقین والے تھے، اور یہاں وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو کوس رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو، فَانْفَلَقَ، تو وہ دریا پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، تو ہو گیا ہر ٹکڑا، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے پہاڑ کی طرح، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا اس جگہ کے دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب کو، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے،
وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بہت غالب، بڑا مہربان۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مار دی۔ مومن حکم کا پابند ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی پانی پہ لاٹھی مارو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن رب کا جو حکم ہے وہ انسان کی عقل کے تابع نہیں، وہ وحی کے تابع۔ رب کا حکم وحی کے تابع ہے، عقل کے تابع نہیں۔ اور عقل اس کی رسائی تو ابھی تک خود انسان کی اپنی ذات تک نہیں۔ گمراہ ہونے والے فرقوں میں سے بہت سے گمراہ ہونے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے عقل کو مدار بنایا اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو کیا ہوا کہ پانی وہ پہاڑوں کی طرح جم گیا۔ اور قرآن کریم میں سورۃ دخان کے اندر یہ آتا ہے کہ عصا مارتے ہی جو درمیان کا راستہ تھا وہ بالکل خشک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اب فرعون کا لشکر داخل ہو گیا، اور جب وہ سارے کا سارا پانی کے اندر آ گیا تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ مل گیا۔ اب فرعون کو غوطے آنے لگے۔ کل یہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ یہ نہریں، یہ پانی میرے ماتحت ہیں۔ اب 2 غوطے آئے تو کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، ایسی عقل ماری گئی۔ ہارون علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جن کو ساری زندگی حقیر کہتا رہا، جن کو اپنا غلام بنا کے رہا تھا، کہتا بنی اسرائیل کا جو رب ہے وہی میرا رب۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑا فساد کیا، بڑی نافرمانی کی، اور جبریل امین نے مٹی لے کے اس کے منہ کے اندر ڈالا تاکہ منہ بند ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہ ذکر کیا قرآن کریم کے اندر سورۃ یونس میں کہ ہم تیری لاش کو نشان عبرت بنائیں گے۔ آج بھی وہ موجود، اور یہ عبرت کی چیزیں ہیں، یہ تماشے نہیں ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو، ان کھنڈرات کو، ان ویرانوں کو وہ تفریح کے لیے دیکھنے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے چلو پھرو جاؤ زمین میں سیر کرو، لیکن کیوں؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہو۔ یہ دیدہ عبرت لے کر، عبرت کی نگاہ لے کر دنیا کے اندر پھرو۔ تو وہ پار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون غرق ہو گئے۔ اور آخر میں یہی فرمایا نشانی ہے لیکن جو سبق حاصل کرے، نشانی ہے جو عبرت حاصل کرے، اور جو نہیں مانے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ جس وقت وہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور وہ حسرت اور افسوس اور ندامت کے علاوہ کچھ بھی رب کے سامنے نہ لے جائے۔ آگے واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ مشرکین چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ان کا منہج کیا تھا اور ان کا طریقہ کیا تھا۔ فرمائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ انہیں پڑھ کے سنائیے، نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم کا قصہ، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جس وقت اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ، کس چیز کی تم عبادت کر؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، تو ہم ان بتوں کی پوجا پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ جوانی کا دور ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کھڑے ہو گئے اکیلے اپنی قوم کے خلاف اور اپنے باپ کے خلاف۔ یہ نہیں پرواہ کی کوئی سنے گا نہیں سنے گا، فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نہیں،
ہم اثر کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہم نتیجے کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہمارا کام ہے حکم کو پورا کر دینا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کیونکہ یہ کون سے بتوں کی عبادت تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بس انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اسی پہ ہم قائم۔ قال هل يسمعونکم، ابراہیم نے کہا کیا یہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا نفع دیتے ہیں تم کو، او یضرون، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے پایا اپنے آبا کو، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ دلیل کوئی نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سوالات وہ بڑے مضبوط تھے، جب بھی دین کی بات کریں تو ٹھوس انداز سے کریں، دین کی دعوت کے لیے ٹھوس انداز اختیار کریں، اور یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، بس ماں باپ کرتے تھے، سلسلہ چلا رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلا تم بتاؤ، ما کنتم تعبدون، اس چیز کے بارے میں جس کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی، الاقدمون، جو پہلے تھے، فإنہم عدو لی، بس یقیناً یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ میرا دوست۔ یہ نہیں کہا تمہارے دشمن، تاکہ بات لڑائی کی طرف نہ چلی جائے، اپنا دشمن کہا اور ان کو دعوت بھی دے دی، اور دعوت کس کی دی؟ رب العالمین کی۔ اب رب العالمین کا تعارف دیکھیے کیسا خوبصورت تعارف، الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فہو یشفینی، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی، اور وہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ یہ پہلا تعارف ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے بارے میں۔ پیدا اس نے کیا تو معبود ہے، پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پیدا کر کے اب وہ مجھے راہ دکھاتا ہے۔ اس نے میرے اندر پورا سسٹم نصب کر دیا۔ پیدا ہونے کے بعد میں کیسا ہوں گا، بچپن میں کیسا ہوں گا، پھر اس کے بعد جوانی میں کیسا ہوں گا، پھر اس کے بعد میرے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یعنی پوری زندگی کا سارا کام، ہدایت، رہنمائی، سافٹ ویئر وہ اندر رکھ کے اس نے مجھے پیدا کی۔ اس کے مطابق انسان ساری دنیا کے اندر پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ دیا اسی کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اب میرے سے بڑا طاقتور کون؟ تو فرمایا کہ اللہ نے خالق بھی ہے، اور خالق ہونے کے بعد اس نے فضول نہیں چھوڑ دیا، اس نے انسان کو سارے راہ دکھائے۔ دوسرا کہا کہ کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے۔ کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے؟ کہ سارا کچھ اسی کا پیدا کرتا ہے، سارا نظام اسی کا چلایا ہوا ہے۔ اور ادب دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کر دے تو وہی مجھے شفا دیتا، جب میں بیمار ہو جاؤں، بد پرہیزی کر لوں، احتیاط نہ کروں، خیال نہ کروں، تو وہ مجھے شفا دیتا۔ سارے اختیار اس کے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ادب ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی، لیکن اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا ہے۔ اور عقیدہ بھی بتا دیا، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر دوبارہ بھی مجھے زندہ کرے گا۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی جس پہ جھگڑا تھا، وہ کہتے تھے بعد میں زندہ ہونے کی بات نہ کرو،
کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ کرتوت ہی ایسے تھے۔ زندہ ہونے کی دوبارہ بات نہ کرو، اس لیے کہ یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیا، جس کا یہ پہلا حصہ تھا۔ آگے آپ دیکھیے، والذی اطمع، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ بخش دے میرے لیے میرے گناہ، یوم الدین، قیامت کے دن۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ بس میری غلطیاں معاف کر دیں۔ اپنے آپ کو کبھی نیکی کے زوم میں مبتلا نہ کریں۔ شیطان کا نیک آدمی پہ سب سے بڑا وار یہ، تم تہجد گزار، تم نمازی ہو، تم اذان دیتے ہو، تم خرچ کرتے ہو، تمہارے اندر یہ خوبی، یہ شیطان کا وار ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیے کہ اپنے رب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میری غلطیاں معاف کر دینا، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں۔ آگے فرمائے ربی ہب لی حکما، اے میرے رب تو مجھے حکمت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر۔ اللہ سے حکمت مانگا کرے، حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ حکمت دے دے اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ حکمت اور دانائی یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمتوں میں سے ایک۔ اور دوسرا کیا کہا؟ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ بھی عاجزی کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ انبیاء کی دعاؤں میں بھی یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، میں نیک نہیں ہوں، نیکوں میں شامل کر دے۔ یہ عاجزی اور انکساری تھی، یہ اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں تھا۔ اور آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ، اور تو بنا دے میرے لیے سچی زبان فی الآخرین، بعد والوں میں، یعنی بعد کے لوگ میرا ذکر خیر کرتے رہیں، ان کی زبان پر میری اچھی تعریف ہو۔ اور وہ کس بنیاد پر؟ اچھے اعمال کی بنیاد پر، اچھی زندگی کی بنیاد پر۔ اور آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ واحد شخصیت ہے جسے یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی بڑے احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور تو مجھے بنا نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ یہاں بھی عاجزی کا لفظ ہے کہ مجھے جنت میں بیچ دے، یہ نہیں کہا جنت میں جہاں اور بہت سے لوگ جائیں گے مجھے بھی شامل کر دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ دین کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے ان کی زندگی میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اب اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا دروازہ بند۔ اور فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور تو مجھے رسوا مت کرنا جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی مال، ولا بنون، اور نہ کوئی اولاد، الا من اتى اللہ، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس آیا، بقلب سلیم، ایک ایسا دل لے کر جو سلامتی والا ہے۔ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ آپ اس میں عاجزی اور انکساری دیکھیے، وہی بات بار بار، اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو ہم نے کہا بالکل، میں بھی، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ۔ اور رحمت کو کھینچنے کا اور متوجہ کرنے کا وسیلہ یہ نیک عمل، نیک عمل کے وسیلے سے، اچھی زندگی کے وسیلے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ سلامتی والا دل،
قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا یہ دلوں کی بنیاد پہ ہوگا. اپنے دلوں کو کیسے کرنا ہے؟ سلامت کرنا ہے. اور سلامت کیسے ہوگا دل؟ اس کو پاک کرنا ہے حسد، کینہ، بغض، عداوت سے، دنیا کی محبت سے، برے لوگوں کی محبت سے، گناہوں کی محبت سے. نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور نیک لوگوں سے محبت بھی کرنی. اعمال تو ہم نیک کریں، لیکن دل میں محبت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمانے میں بری شہرت رکھتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل ادھر نہیں ہے جدھر میں عمل کر رہا ہوں. جہاں میں عمل کر رہا ہوں اگر میرا دل بھی ادھر ہے تو پھر یہ اطمینان کی بات ہے. اب آگے اللہ رب العزت نے اس پر ذکر کیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی گئی، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم ظاہر کر دی گئی، لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ينتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، تو وہ الٹے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، ہم والغاوون، وہ بھی اور سب گمراہ لوگ. وجنود ابلیس، اور شیطان کے لشکر بھی، اجمعون، سب کے سب. یہ قیامت کا منظر اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں کہ جنت نیک لوگوں کے قریب ہو، گمراہ، نافرمان اور مجرم. اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، دنیا میں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتے تھے، آج ہم یہی منظر تو دیکھ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے سکینڈل، اتنی بڑی بڑی کرپشن. وہ اس کے تعاون سے بچ گیا، وہ اس کی مدد سے بچ گیا، کوئی پیسہ دے کے بچ گیا، کوئی واسطے سے بچ گیا. لیکن ایک مومن ہر نماز میں یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، انصاف کا ایک دن آنے والا ہے. یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں. یہاں سے چھوٹ جاؤ گے تو کیا ہوا، وہاں سے کیسے چھوٹو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو، شیطان کے لشکروں کو، سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اب کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے؟ قالو، تو وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ مجرم جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے. تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، تحقیق ہم تھے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. اذ نسویکم، جب ہم تمہیں برابر سمجھتے تھے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے. اب وہاں آپس میں گتھم گتھا ہوں گے. وہ کہیں گے تو برا، وہ کہیں گے تو برا. وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے اور ہم تمہیں رب کے برابر سمجھتے تھے. رب کے برابر سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جتنا رب کے حکم کی اہمیت تھی اس سے زیادہ اہمیت ہم تمہاری بات کو دیتے تھے. اور آج یہاں پر ہیں، اب کچھ کرو. اب ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، برا بلا کہیں گے، جھگڑا کریں گے. آگے فرمایا وما اضلنا، اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں گمراہ کیا، الا المجرمون، مگر گناہگاروں نے. فما لنا من شافعین، تو ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی دوست ہے جو غم کھانے والا ہے. فلو ان لنا کرہ، تو کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا ہو. فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان والوں میں سے ہوں گے. اب وہ سب اپنی زبان سے کہیں گے، اور یہ میرا اور آپ کا رب مجھے بتا رہا ہے، تم اس دھوکے میں نہ آنا، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، ایسے لوگوں کا پیچھا نہ کرنا کہ جہاں کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے، جہاں کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے. اور پھر انسان کہے کہ ایک اور مہلت مل جائے. اور فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ بڑا غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ نشانیاں میرے اور آپ کے لیے، ہم ان میں غور کریں اور ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پھر یقین بھی آ جائے، اور یہی وہ واحد راستہ ہے اپنی اصلاح کا۔ ایک ماحول انسان کو اصلاح کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اب آپ نے جو سنا ہے اسی کو اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو بہت سی باتیں دوبارہ آپ کے ذہن کے اندر تازہ ہوں گی، اور وہ پھر میرے اور آپ کی یاد دہانی بنے گی۔